الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما هم يشعرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہٹیا بکرا منڈی کی انتہائی معزز شخصیت جمعیت اور جماعت اہل حدیث کو الہ آباد سٹی میں فروغ دینے والی اور اس کو آگے بڑھانے والی شخصیت محترم محمد نسیم عرف نسو پہلوان حافظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے نہایت ہی معزز ذی علم علماء کرام، اور اس الہ آباد کے قرب و جوار اطراف و اکناف سے آئے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، گھروں کی چھتوں پر ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اس علاقے میں یہ کوئی میرا نیا پروگرام نہیں ہے، بار بار پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور آپ لوگ مجھ سے بخوبی واقف بھی ہیں۔ اس وقت اس ملک کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مناسب تو یہ تھا
کہ سیرت النبی کا موضوع رکھا جاتا اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی کہ حالات کیسے بھی ہوں، مشکلات کا سامنا کتنا ہی کرنا پڑ رہا ہو، لیکن ان تمام معاملات میں ہم سیرت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی اپنے تمام مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، نبی اکرم کی زندگی کو سامنے رکھ کر۔ اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ اب مسلمان خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اپنے آپسی اختلافات کو بھلا کر اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر آئے۔ ضرورت اس بات کی تھی اور آج بھی ہے، خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اس وقت اس ہندوستان کی اکثریت جس مذہب سے، جس دھرم سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنے آپسی اختلافات کو بھلا کر ایک پلیٹ فارم پر آ چکی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اشد ضرورت تھی کہ ہم اور آپ بھی ایک پلیٹ فارم پر آتے، لیکن بدقسمتی کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ جو لوگ روزی روٹی سے اپنا کوئی مسئلہ جوڑ چکے ہوں اور جن کے پاس سوائے چند باتوں کے علمی کوئی بات نہ ہو، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آئے۔ انتہائی جھوٹ، انتہائی جھوٹ، یوں کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اس جھوٹ کو آدمی برسرے اسٹیج اعلان کر کے کہے کہ میں نے فلاں جگہ مولانا جرجیز کو گھیرا، فلاں جگہ مولانا جرجیز کو گھیرا، یہاں تک کہا گیا کہ فلاں جگہ گھیرا تو برقع پہن کر بھاگ گیا، یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہم اس کے اٹاوا تک گئے، وہ اٹاوا چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کسی کا کسی کے شہر میں آ جانا اور اس تاریخ میں کسی کا دوسری جگہ پر پروگرام کا ہونا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ کوئی آدمی اٹاوا چھوڑ کر بھاگ گیا یا اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے ایک نہیں 20 پروگرام ناگپور کی سرزمین پر ہوئے ہیں۔ کہنے کو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب میں ناگپور گیا تو میں نے اسے گھیرا، لیکن وہ ناگپور چھوڑ کر ہی بھاگ گیا۔ کہنے میں کیا لگتا ہے، 2 چھٹاک کی زبانی تو ہلانا ہے۔ اصل میں وکیل جو ہوتے ہیں نا، ایڈوکیٹ، وہ اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں، اور جس نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے میرا، وہ مولوی نہیں ہے، مولوی کی میم سے بھی واقف نہیں ہے، وہ عربی کی کتاب بھی نہیں جانتا ہے، نہ عربی کی کوئی کتاب پڑھ پائے گا، نہ حدیث کی کوئی کتاب اس نے پڑھی ہے۔ وہ ایک ایڈوکیٹ تھا، ایک وکیل تھا، اس کا دھندا چوپٹ ہو گیا تھا، چل نہیں رہا تھا، کمپیوٹر سے اس نے کچھ چیزیں لے لی، بنا لی، لیپ ٹاپ پہ رکھ لی اور اسی کو پیش کرتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ تقریر کرتا رہے اور اس کے سامنے سے اس کا لیپ ٹاپ اگر چھین لیا جائے تو یہ 10 منٹ نہیں بول پائے گا، کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ فلاں جگہ گھیرا، فلاں جگہ گھیرا، اب اتنا بڑا اعلان
اب مناظرہ کر لو. کس بات پہ بھائی مناظرہ کرو گے؟ ہم کہیں گے ہماری دلیل کتاب و سنت ہے، تم کہو گے کہ ہماری دلیل کتاب و سنت کے علاوہ اور بھی ہیں. اب اتنا بڑا اعلان کر دیا ہے، اتنا بڑا اعلان کر دیا ہے. یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا، یہ وہ اعلان ہے جو کبھی غلام احمد قادیانی کے اعتراضات پر، اور اس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے مباہلے کا چیلنج کیا. پہلے ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہم ٹک نہیں پائیں گے. اس نے مباہلے کا اعلان کیا تو ادھر ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً مباہلے کے اعلان کو قبول کر لیا. اور اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں میں سے مرزا غلام احمد قادیانی اور ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں لوگوں میں سے جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں مرے. اور بیماری رکھی گئی کہ وہ کوڑ یا ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے. اور اے اللہ، میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ جو ہم دونوں میں جھوٹا ہو، عوام کے درمیان اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے اور قادیانی بھی سن رہے ہیں اور ثناء اللہ مرسلی کے فالوورز بھی سن رہے ہیں، مجمع عام کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو بھی جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. اور ایسے نہیں جا رہا ہے اچانک ایکسیڈنٹ، نہیں، ایک بیماری کا تعین ہو گیا، ہیضے کی یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے. سن 1906 کے اندر یہ اعلان کیا جاتا ہے مباہلے کا. اب اس کا ججمنٹ سن 1907 کے اندر ہو جاتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا سچے کی زندگی میں مرتا ہے. اور آپ تعجب کریں گے، مرزا غلام احمد قادیانی کی موت صرف ہیضے کی بیماری میں نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہیضہ اور کوڑ دونوں کی بیماری میں مبتلا کر کے اس کو مارا، تاکہ اس کے ماننے والے یہ نہ کہہ سکیں اگر ہیضے میں مرتا، نہیں وہ تو کوڑ کی بیماری کی شرط تھی، اگر کوڑ میں مرتا تو کہتے ارے یہ تو ہیضے کی بیماری کی شرط تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہیضہ اور کوڑ دونوں کی بیماری میں مبتلا کر کے مارا. اور مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ سن 1907 سے لے کر 8 9 10 20 30 40 بلکہ 1948 تک زندہ رہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سچے کی زندگی میں جھوٹے کو موت دیتا ہے. اتنا بڑا اعلان کر دیا گیا. ہمیں معلوم ہے اڑتی ہوئی چڑیا کے پر کتنے ہوتے ہیں، معلوم ہے. نبض میں جانتا ہوں. مباہلے کے جو اصول ہوتے ہیں انہی اصولوں پر آپ چلیے. اور ایک مرد مجاہد نے آپ کی اسی ہٹیا کے اس گراؤنڈ کے اندر اعلان کر دیا ہے، 3 مہینے کی مہلت بھی دے دی ہے. میں نہیں چاہتا تھا، ایک بڑی مصیبت سے چھٹکارا ملا. 4 مہینے سب کو معلوم ہے کہ میں اندر تھا، اور ایک فرضی معاملہ ہمارے ساتھ اٹھایا گیا. ہمارے پہلوان صاحب نے بہت ہی زیادہ مدد کی، دوڑے، کورٹ تک گئے، وکیلوں سے ملے، مشورہ کیا، بالآخر ہماری بیل ہوئی، ضمانت ہوئی. ہمارے پیچھے اصل میں جو ایک مولوی لگا ہے وہ اٹاوا ہی کا ہے. جیسی بیل ہوئی اس نے کانپور کا مدعا اٹھا دیا، پھر کانپور کا وارنٹ پہنچوا دیا، پھر بنارس کی جیل سے کانپور گئے، وہاں 2 گھنٹے کے لیے اندر رہنا پڑا، پھر وہاں سے بیل ہوئی. بہرحال آزمائشیں انسانوں کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن ہمارے ذاتی معاملے کو بھی یہاں اٹھایا گیا. ایک انسان اس حد تک گر سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولوی جرجیس کو بنارس کا پان بہت پسند تھا، اور اشارہ بنارس کی لڑکی کی طرف کیا گیا. ایک وکیل ہو کر، ایک ایڈوکیٹ ہو کر میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ قانونی داؤں پیچ سے واقف ہونے کے باوجود نہیں جانتا ہے. آج کل سب آن لائن انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے. لڑکی FIR میں کیا بول رہی ہے،
لڑکی 164 کے بیان میں کیا بول رہی ہے؟ لڑکی ہوٹل بتا رہی ہے تو ہوٹل کہہ رہی میں جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، میں وہاں پہنچ نہیں پاؤں گی. کبھی کہہ رہی ہے میرے گھر پہ غلط کام، کبھی کہہ رہی نہیں گھر پہ نہیں ہوٹل میں، پھر ہوٹل جانتے نہیں، پہچانتے نہیں. میڈیکل رپورٹ آ رہی ہے نو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، لڑکی کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں. ان تمام معاملات کو لے کر بھی ایک ایڈوکیٹ ہمارے کسی ذاتی معاملے کو نشانہ بنائے، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ شخص مولوی جرجیت سے کتنا زیادہ پریشان ہے. اس کی بوکھلاہٹ سے اندازہ لگ رہا ہے کہ وہ کتنا زیادہ پریشان ہے. اگر ذاتی معاملے اٹھاتے ہو نا، اگر ہم نے تمہارے مزاروں کے اور تمہارے مقبروں کے اور تمہارے مزارات پر جو عورتیں جاتی ہیں جن کو بیٹے بیٹیاں نہیں ہو رہے ہیں، اور مزاروں پہ جا کے جب بیٹے بیٹیاں ہونے لگتے ہیں، وہ بچے کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، اگر ان کی پولیں کھولنا شروع کر دی تو اسی علاقات میں کرفیو لگنا شروع ہو جائے گا کہ مولوی جرجیت ہمارے پیروں کے بارے میں اس طریقے کی باتیں بول رہا ہے. ذاتیات پر حملہ مت کیجیے. کون مجرم ہے کون نہیں، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. کتاب و سنت کی روشنی میں 4 گواہ چاہیے جو تمہارے پاس نہیں ہے. اگر دنیاوی عدالت کا فیصلہ چاہیے تو ابھی ٹرائل چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے. اس ٹرائل کا اس مقدمے کا انتظار کیجیے. ابھی ہمارے بھارت کی عدالتیں ابھی اتنی اندھی بھی نہیں ہیں کہ وہ سچائی نہیں دیکھ سکتی ہیں. یہ پوری رپورٹ آپ کے سامنے اور انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے کہ بنارس کی وہ لڑکی اٹاوا کے مولوی کے ساتھ اور 4 لوگوں کے ساتھ وہ اپنے گھر سے صبح 4 بجے نکلتی ہے اور 4 پہیے کی گاڑی پر بیٹھتی ہے. اٹاوے کا ایک مولوی جس کی ہماری 10 سال سے ایک سیاسی لڑائی ہے امیر کے عہدے کو لے کر، اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس لڑکی کو 4 دن اٹاوا لے گیا. اس کو 4 دن رکھا، 4 دن گھمایا، 4 دن ٹہلایا اور 4 دن میں پہاڑے پڑھا کر اور سکھا کر اس کو بنارس میں تھانہ جیت پورہ میں ہمارے خلاف FIR درج کروا دی. لیکن جھوٹ ہی ہوتا ہے. وہ لڑکی FIR میں کچھ بولتی ہے، 164 میں کچھ بولتی ہے، 161 میں کچھ بولتی ہے. اس کے ماں باپ کا یہ بیان ہے کہ ہمارے گھر کبھی نہیں آئے، ہوٹلوں میں کوئی انٹری نہیں ہے، میڈیکل رپورٹ میں کچھ ہے نہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے بھائیوں وقتی طور پر تھوڑا سا الجھن ہو جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، کیونکہ نچلی عدالتوں کا یہ ماننا ہے کہ لڑکی کا کہہ دینا ہی سب کچھ ہوتا ہے. پہلے آپ اندر آئیے، اور وہی میرے ساتھ ہوا. لیکن معاملہ ابھی عدالت کے اندر چل رہا. واللہ یحکم بیننا وبینہم، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان سچا انصاف کرے گا. ہم اللہ ہی کو اس معاملے میں سچا فیصل مانتے ہیں اور جج مانتے ہیں. میں اتنا مشورہ دینا چاہتا ہوں ناگپور کے اس ایڈوکیٹ کو کہ ذاتیات پر حملے نہیں ہونا چاہیے. اگر ذاتیات پہ حملے ہوئے تو یہ کتاب جو تمہاری ہے الملفوظ مکمل، اس میں تمہارے پیروں نے، تمہارے بزرگوں نے اپنے مزار پر آئی ہوئی لڑکی اپنے مرید کو دے دی کہ جا میں نے تجھے ہبہ کی، تو اس کو لے جا اور اپنی ضرورت پوری کر. اگر ذاتیات پہ حملے کرو گے تو یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے پیروں کی ہسٹری کھول رہی ہے کہ لڑکی کسی کی، کنیز کسی کی، قبر میں دفن، ہزاروں ٹن مٹی کے نیچے دفن. پیر چیخ کر کہہ رہا ہے میرے مرید، میرے چاہنے والے، میرے مرید، یہ لڑکی تمہیں پسند ہے کیا؟ ہاں پسند ہے. جا میں نے یہ تجھے ہبہ کر دی، یہ کمرہ خالی ہے، جا اپنی ضرورت پوری کر. اس طریقے کی پولیں اگر ہم نے کھولنا شروع کی تو شرم سے منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ یہ کتاب کا نام ہی تم بدل دو گے. ابھی تو الملفوظ ہے، کہیں بعد میں کوک شاستر نہ رکھ دو. میرے بھائیوں بات آگے آئے گی، میں چاہتا ہوں کہ چند دلیلیں پہلے آپ کے سامنے دے دوں. آج میں قرآن کی آیتوں کو ایک طرف سے پڑھ رہا ہوں اور ان آیتوں کو آپ سنتے جائیے، پھر میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی عقل کھلے گی انشاءاللہ، اور باتیں آپ کی عقل اور دماغ میں بیٹھتی جائیں گی. کبھی ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں غیر اللہ سے مدد مت مانگو، یا غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں وہ ایسے ویسے، یہ بزرگ مراد نہیں ہے، اس سے تو بت مراد ہے. بت
مورتیاں مراد ہیں، یعنی اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو پکارتا ہے، جو غیروں سے مدد مانگتا ہے، وہ ایسا وہ ویسا. تو یہ آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی بتوں کو نہیں پکارنا چاہیے اور بتوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. کئی بزرگوں سے مدد مانگنے کو منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. کتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کو پہلے ایک طرف سے قرآن کی آیتیں سنیے آپ، اور آخری آیت، ان آیتوں کے بعد لاسٹ میں ایک ایسی آیت سناؤں گا کہ جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ عرب کے کافر بتوں کو نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کو اور جن کے وہ فالوورز تھے ان کو وہ پکارا کرتے تھے. شاید ہمارے حضرت کی نظر اس آیت پر نہیں پڑی ہے، یا پڑھی ہے تو جان بوجھ کر اس آیت کو چھپا گئے ہیں، کیونکہ پاپی پیٹ کا سوال ہے. آئیے ذرا ان آیتوں پر ایک نظر ڈالیے. پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ یونس کی آیت نمبر 106. سورہ یونس آیت نمبر 106. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کو مت پکارو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کو مت پکارو. مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہیں بدھ کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. بہت چھوٹا سا لفظ آتا ہے بدھ کے لیے عربی میں صنم، اور اس کی جمع اصنام. اللہ تعالیٰ چاہتا بتوں سے مدد مانگنے سے روکنا، اگر یہ چاہتا کہ بتوں کو نہ پکارا جائے تو صنم یا اصنام کہنے میں یا اس کو یہ آیت نازل کرنے میں کیا تھا کہ نہیں اللہ کو چھوڑ کر تم کسی بت کو مت پکارو، اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کے پاس مت جاؤ. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن ماں کا جملہ عموم کا دعوے دار ہے کہ ماں اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن سے بھی تم حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن سے بھی تم، یا اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، بیٹا بیٹی مانگتے ہو، اپنی ضرورتیں لے کے ان کے پاس جاتے ہو. فرمایا مَا لَا يَنفَعُكَ، وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، وَلَا يَضُرُّكَ، اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. یہ بتا دینے کے بعد اللہ کیئرفل کر رہا ہے، اللہ چتاونی دے رہا ہے، اللہ متنبہ کر رہا ہے. دیکھو میں نے منع کر دیا ہے، مجھے چھوڑ کر کسی غیر کو مت پکارو، وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے. اب پھر کہہ رہا ہے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. میرے منع کرنے کے باوجود بھی اگر تم نہیں مانے، اگر تم غیروں کو پکارتے رہے، حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کرتے رہے، اگر ان کے آستانوں پہ جاتے رہے، اگر اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے فریادیں کرتے رہے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تب تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ میرا حق مار کر تمہیں دے دو، یہی تو ظلم ہے. تمہارا حق مار کر مجھے دے دو، ظلم ہے. دعا مانگنا، بیٹا بیٹی مانگنا، حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کرنا ایک بندے کا حق ہے کہ وہ اللہ سے مانگے. یہ مانگنے کا حق ہے کہ وہ اللہ کو پکارے، اور اللہ سے یہ حق چھین کر وہ کسی غیر کو دے دے تو یہ ظلم ہے. فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال کرو گے تو تم ظالم لکھ کے جاؤ گے، ظالم کہلاؤ گے.
ہمارے رضوی صاحب کہیں گے یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو چلو اگر بت ہی مان لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بتوں کو نہ پکارا جائے، پیڑوں سے مدد مانگی جائے، صحیح ہے؟ پھر چاند اور ستاروں کو اگر کوئی بھگوان مان لے اور ان سے مدد مانگے تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے؟ تم نے مخصوص کر دیا کہ بت مراد ہے، حالانکہ ماں لفظ عام ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی قدرت ہے اور کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے سب کی ضرورتوں کو پورا کرے، یہ درجہ کسی اور کو دے دو۔ ماں چاہے وہ کوئی بھی ہو، درخت ہو، پیڑ ہو، پہاڑ ہو، کچھ بھی ہو۔ حضرت عمر فاروق کو شبہ تھا کہ حجر اسود کو جب چوما جا رہا ہے تو ہمارے انتقال کے بعد دھیرے دھیرے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، لوگ اس کو مشکل کشا نہ مان لیں، حاجت روا نہ مان لیں، اور یہ لوگ اس سے مدد طلب نہ کرنے لگے تو اپنی زندگی میں اعلان کر جاتے ہیں کہ آئے حجر اسود انک حجر، تو ایک پتھر ہے، اس کے علاوہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، عام پتھروں کی طرح تو ایک پتھر ہے، اس کے علاوہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے، عمر تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہے کیونکہ جناب محمد رسول اللہ نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس کے علاوہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس پتھر کو محمد رسول اللہ نے بوسہ دیا ہو، جس پتھر کو محمد رسول اللہ نے چوما ہو، میرے بھائی اس پتھر کے بارے میں بھی حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن عمر میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ جناب محمد رسول اللہ نے تجھے چوما ہے۔ تو میرے بھائیوں، لفظ ماں کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اگر تم چاند و ستاروں سے مدد مانگ رہے ہو تو یہ بھی تب بھی تم ظالم، اللہ کو چھوڑ کر تم درختوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہو تب بھی تم ظالم، اللہ کو چھوڑ کر کسی پتھر، پہاڑ یا کسی آسمان یا زمین کے کسی ٹکڑے کو مبارک سمجھ کر تم اس سے مدد مانگ رہے ہو تب بھی تم ظالم۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر تم ولیوں، پیروں، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی اگر حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اگر تم ان سے مدد طلب کر رہے ہو تب بھی تم ظالم، کیونکہ ماں کا لفظ عام ہے، ما لا ينفعك ولا يضرك۔ اب عام اور خاص کی تعریف ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے پڑھی ہو، اصول فقہ کی کتابیں اگر انہوں نے پڑھی ہو تو ان کو معلوم ہو کہ ماں کتنا عام ہے، ماں کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے اور ماں کا کیا معنی ہے اور ماں میں کیا۔ اگر اس سے مراد بت لے لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف بتوں کو سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی اور بتوں کے علاوہ سب سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی غیر سے مدد، غیر اللہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، کچھ نہیں پہنچا سکتے ہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالم لکھے جاؤ گے۔ آئیے آیت نمبر 2 سورہ فاطر، سورہ فاطر کی آیت نمبر 13، سورہ فاطر پڑھیے، سماعت کیجئے اور ترجمے پر غور کیجئے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اے کیسا مذاق اڑایا، کیسا مذاق اڑایا۔ پکارو، فدعوہم، تمہارے جیسے بندے پکارو انہیں، فلیستجیبوا لکم، ارے تو ان کی بھی تو ڈیوٹی ہے، ان کو بھی تو چاہیے کہ جب ان کو پکارا جا رہا تو جواب دے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پکار کر دیکھو، اگر تم سچے ہو تو ان سے جواب لے کر دیکھو۔ فاروق رضوی صاحب، تم مر بھی جاؤ گے تب بھی قبر سے جواب نہیں آ سکتا، وہ ہوگا کوئی اور معاملہ۔ اورنگزیب ہر مزار پہ جاتا تھا، جواب سلام کرتا تھا، جواب نہیں ملتا تھا اس قبر کو توڑ دیتا تھا، اور وہ کہاں تھا
جواب مل گیا. اورنگزیب کے بارے میں عبد القادر جیلانی بغدادی کی قبر پہ گئے تو کہا السلام علیکم، وہاں سے جواب نہیں آیا. پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب نہیں آیا. پھر تیسری بار کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہا میں نے ہر قبر کو توڑ دیا، سلام کا جواب نہیں آیا. آپ کی قبر سے جواب تو آیا، لیکن یہ بتاؤ کہ پہلی 2 مرتبہ میں سلام کا جواب کیوں نہیں آیا؟ فرمایا آیا اورنگزیب، پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ جب تم نے سلام کیا تو میں نماز میں مصروف تھا، اور تیسری بار جب تم نے سلام کیا تو میں سلام پھیر کر فارغ ہو چکا تھا اور میں نے تمہارے سلام کا جواب دیا. السلام علیکم، جواب نہیں آ رہا. السلام علیکم، جواب نہیں آیا. اب السلام علیکم، وعلیکم السلام. اتنی جلدی کون سی نماز تھی جو پوری ہو گئی؟ ہو سکتا ہے کہ بیٹھے رہے ہو، بس سلام پھیرنے ہی والے ہو، تب انہوں نے سلام کیا ہو، تب انہوں نے سلام کیا ہو. تو اگر وہ قبر میں نماز پڑھتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور سب دنیاوی حیات، دنیاوی کام ہوتے ہیں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب تم اجمیر میں جا کر کہتے ہو بابا بیٹا دو بیٹا دو بیٹا دو، ہو سکتا ہے اس وقت وہ نماز میں مصروف ہو تو؟ اچھا، آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ دنیاوی تمام معاملات ان پر لاگو ہوتے ہیں. تھوڑی دیر ایک آن کے لیے موت آتی ہے، دنیاوی تمام معاملات پھر ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. تو دنیاوی معاملات میں لیٹرین بھی ہے، پیشاب بھی ہے، پائخانہ بھی ہے، تو یہ سب بھی وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ بتاؤ. کھانا پینا یہ سب ہے، اگر کھاتے ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ لیٹرین کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی، پیتے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پیشاب کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی. دنیاوی تمام معاملات ان کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں، صرف ایک آن کے لیے ان پر موت طاری ہوتی ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور دنیاوی تمام معاملات ان پر لاگو ہوتے ہیں. تو وہ کھانا کھاتے ہیں یا نہیں، پانی پیتے ہیں یا نہیں؟ اگر کھانا کھاتے ہیں تو کون پہنچاتا ہے؟ پانی اگر پیتے ہیں تو ہینڈ پائپ کس نے لگایا، کنواں کس نے کھودا؟ اور اگر یہ ساری چیزیں جنت سے مل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو برزخی زندگی کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہماری زندگی سے ہے ہی نہیں. تو برزخی زندگی کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں؟ اس کا علم تو ہمیں اور آپ کو کسی کو نہیں ہے. اور برزخی زندگی کے اندر تو صرف بزرگ اور پیر ہی زندہ نہیں، تمہارے باپ بھی زندہ ہے، ہمارے باپ مر جائیں گے وہ بھی زندہ رہیں گے، ہم مر جائیں گے تو ہم بھی زندہ رہیں گے، کیونکہ برزخی زندگی کے اندر تو ہر مرنے والا زندہ ہوتا ہے. اچھے کام کیے تو اس کو انعام ملتا ہے، اور برے کام کیے تو اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے برزخی زندگی کے اندر. تو میرے بھائیوں، برزخی زندگی میں اگر زندہ ہے تو کون سا کمال ہے؟ اس میں تو سب زندہ ہے، ہر ایک شخص زندہ ہے. اور اگر دنیاوی زندگی میں وہ زندہ ہے اور دنیاوی معاملات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے. آئیے میں ایک چیز کی طرف اب آپ کو اشارہ کروں، اب آپ دیکھیں گے. میں نے نشان تو بہت سی جگہ لگائے لیکن اتنا چل نہیں پاؤں گا، ذرا غور سے سنیے گا میری بات کو. یہ کتاب لکھ لیجیے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناگپوری بابا آئیں تو کہہ دیں کہ یہ کتاب ہے ہی نہیں اور اس کتاب کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ماننے سے پہلے میں یہ پڑھ کے بتا دوں آپ کو کہ اس کتاب کے بارے میں علماء اہل سنت یعنی بریلوی علماء کا عقیدہ کیا ہے اور اس کتاب کو وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں. لکھا ہے مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین اسلامی دستور العمل. یہ کتاب، اس کا نام ہے الملفوظ مکمل، ادریس احمد بک سیلر، وردان کمپلیکس، یہ کوتوالی کے سامنے الہ آباد، 3/86 چوک کوتوالی کے سامنے الہ آباد. یہ یہاں مل جائے گی آپ کو. اب اس کتاب کا اندازہ لگائیں پہلے. مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین، معمولی نہیں، ایک اعلیٰ ترین اسلامی دستور العمل. اب اس اسلامی دستور العمل کا حال دیکھیے گا، کتنی اہم کتاب ہے یہ. اب اس کتاب کا ایک چیز کچھ پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں. امام عبد الوہاب شعرانی قدس اللہ سرہ الربانی التزام کے ساتھ، یعنی التزام کے ساتھ مطلب ہر حال میں التزام کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے، اپنی کتاب میں بھی بہت تعریف لکھی، کئی ورقوں میں اس مجلس کے حالات بیان کیے ہیں. مجلس 3 دن ہوتی ہے، ایک دفعہ آپ کو تاخیر ہو گئی،
ایک دفعہ آپ کو تاخیر ہو گئی، یہ ہمیشہ ایک دن پہلے ہی حاضر ہو جاتے تھے، اس دفعہ آخری دن پہنچے۔ اولیاء کرام مزار مبارک پر مراقب تھے، پہلے سے اولیاء کرام مزار پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ مزار کس کا ابھی نام آئے گا۔ اولیاء کرام مزار مبارک پر مراقب تھے، انہوں نے فرمایا کہاں تھے، یعنی جو اولیاء کرام مزار پر مراقب تھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا، کس سے پوچھا؟ یہ عبد الوہاب سے، ان سے پوچھا کہ کہاں تھے 2 روز سے۔ حضرت مزار مبارک سے پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں، یعنی ان اولیاء کرام نے بتایا کہ مزار میں جو حضرت دفن ہیں یہ بار بار پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں عبد الوہاب آیا، عبد الوہاب آیا، یعنی یہ بار بار پوچھ رہے عبد الوہاب آیا، عبد الوہاب آیا، تو تم کہاں تھے؟ یہ سارے لوگ جتنے اولیاء کرام مزار پہ بیٹھے تھے ان سے پوچھ رہے عبد الوہاب سے تم کہاں تھے؟ یہ بار بار پوچھ رہے، مزار کا پردہ اٹھا کر بار بار پوچھ رہے کہ عبد الوہاب آیا، عبد الوہاب آیا۔ انہوں نے فرمایا، کس نے؟ عبد الوہاب نے، حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی کیسے ہوئی؟ حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے، یعنی میں یہاں آیا ہوں تو ان کو کیسے معلوم؟ کیا ان کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟ تو مزار پہ بیٹھے ہوئے اولیاء کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اولیاء کرام نے، کیا اطلاع کیسی؟ ارے آپ اطلاع کی بات کرتے ہو، اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، کتنے ہی منزل پر، کتنی ہی دور ہو ہمارا مرید، ہمارا فالوور، ہمارا چاہنے والا، اگر وہ صرف ارادہ کرتا ہے میرے مزار پر آنے کا، کتنے ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ بیچارہ ارادہ کیے ہوئے تھا مزار پہ آنے کا، تو جب یہ کتنی دوری پر ہو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے جب ساتھ ہی ہوتا ہے تو پردہ اٹھا کے کیوں پوچھ رہا ہے عبد الوہاب آیا، عبد الوہاب آیا، عبد الوہاب آیا؟ کیسی عقل ماری گئی ہے۔ شب برات کے حلوے کھاؤ، بس بریانی کی دیگیں کھاؤ، تمہیں تو کتاب میں جھوٹ لکھنے تک کی عقل نہیں ہے، ایسا جھوٹ لکھ رہے ہو جو بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ ذرا غور کرو، ہمارا کیا؟ انہوں نے کہا اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں۔ مان لیجئے میں الہ آباد میں کوئی مزار ہے اور میں ان کا مرید ہوں اور میں الہ آباد آنا چاہتا ہوں اٹاوا سے اور ارادہ کر رہا ہوں، تو الہ آباد والے بابا کو معلوم ہے کہ میں آ رہا ہوں، وہ میرے ساتھ بھی ہے اور اٹاوا سے الہ آباد آنے تک میں ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں، ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ اگر بغیر ٹکٹ کے بھی ہم ٹرین میں بیٹھ گئے تو وہ ٹی ٹی سے ہمیں بچا لیں گے، ہماری حفاظت کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں۔ اور سنیے، کیا منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں۔ اگر اس کا ایک ٹکڑا رسی کا، یعنی رسی کا ٹکڑا بھی اگر جاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا۔ اتنا ڈر بھی لگ رہا بابا کو، اگر میرے مرید کی ایک رسی بھی غائب ہو گئی تو قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا، یعنی یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کی رسی کی بھی چوری نہ ہونے دوں، اس کے کاغذ کے ٹکڑے کی بھی چوری نہیں ہونے دوں، تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ پھر ان پر خاص توجہ تھی، سارے لوگ ان پر خاص توجہ دینے لگے اور ان کو بھی خاص نیاز مندی تھی، اسی وجہ سے حضرت کو ان سے خاص محبت تھی۔ حدیث میں ہے جو کوئی دریافت کرنا چاہے کہ اللہ کے یہاں اس کی کس قدر و منزلت ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ کی کس قدر و منزلت ہے، اتنی ہی اس کی اللہ کے یہاں ہے۔ اب سنیے واقعہ، اب سیدی عبد الوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں، سمجھ رہے؟ اکابر اولیاء کرام، بہت بڑے اللہ کے ولیوں میں سے، اکابر کبیر کی جمع، اکابر اولیاء کرام، اولی ولی کی جمع، بڑے ولیوں میں جو بڑے بڑے گزرے ان میں بھی بڑے ولیوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے۔ حضرت سیدی عبد الوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں۔ حضرت سیدی احمد بدوی، یہ ہے مزار کے اندر، حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر حضرت سیدی احمد، میں بار بار پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، بڑی ہنسی آئے گی آپ کو۔ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار
پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا. مزار پر میلہ لگنا اور ہجوم. اللہ کے رسول نے کہا لعنت ہو اس شخص پر جو قبر پر میلہ لگائے, جو قبر پر بیٹھے چومے چاٹے. فرمایا کہ احمد کا بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ یعنی ہجوم ہوتا تھا. اس مجمع میں چلے آتے تھے, اس مجمع میں بڑے بڑے لوگ چلے آتے تھے. ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی. سن چکے ہوں گے معراج ربانی وغیرہ کی بھی زبان سے کیسٹیں سنی ہوں گی, لیکن آج میں تھوڑا سا جواب دے رہا ہوں, اس لیے تھوڑا سا سن لو. حضرت اس مجمع میں چلے آتے تھے میلے میں, بھی ہیں پیتے بھی ہیں, یہاں تک کہ ان کی بیویاں بھی ان کو پیش کی جاتی ہیں, اور پیش ہی نہیں کی جاتی, ان کے ساتھ شب باشی بھی کرتے ہیں, ہم بستری بھی کرتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ جو ہم بستری کرے گا اس کو غسل کی ضرورت بھی پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ جو کھائے گا تو اس کو لیٹرین کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ دنیوی احکام لاگو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھاتے ہیں تو وضو بھی ٹوٹتا ہوگا, لیٹرین پیشاب بھی کرتے ہوں گے, پیتے ہیں تو پیشاب اور استنجا بھی کرتے ہوں گے, اور بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ غسل جنابت کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے, تو بیویاں پیش کی جا رہی ہیں. اس معاملے کو ذرا اپنے سامنے رکھیے گا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, اب مثالیں حدیث کی روشنی میں ذرا تلاش کیجئے گا. میں بتا رہا ہوں, ایک آن کے لیے انتقال ہوا نبی اکرم کا اور زندہ ہو گئے, قبر میں موجود ہے, دفن ہے. دفن تو بہت بعد میں ہوئے, 32 گھنٹے کے بعد, تقریباً 32 گھنٹے کے بعد موجودہ دور کے حساب سے, لیکن موت یا انتقال صرف ایک آن کے لیے ہوا تھا, بس اتنی دیر کے لیے, اور آپ زندہ ہو گئے بقول تمہارے. ایک آن کے لیے موت آئی, اس کے بعد زندہ ہو گئے, اور 32 گھنٹے تک نبی اکرم وہی موجود ہے. آپ کی باڈی, مبارک باڈی رکھی ہوئی ہے. اب مجھے اس بات کا جواب دو, اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تمہارے بقول ایک آن کے لیے موت آئی, پھر زندہ ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اختلاف ہوتا ہے, امام کس کو بنایا جائے, خلیفہ کس کو بنایا جائے. تلواریں نکل آئی ہیں, قریشی کہتے ہیں ہم میں بنے گا, مدینے کے انصاری کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان امامت رہے گی, خلیفہ ہمارے درمیان ہوگا. تم نے تو نبی کو نکالا ہے, مارا پیٹا ہے, اختلاف پڑ گئے, کوئی کسی پر ماننے کے لیے تیار نہیں. مہاجرین اپنا دعویٰ واپس لینے کے لیے تیار نہیں, انصاری بھی اپنا دعویٰ لینے کے لیے تیار نہیں. ہمارا بنے گا, ہمارا بنے گا. مجھے بتائیں, رضوی صاحب جواب دیں, ناگپور کے ایڈوکیٹ صاحب جواب دیں, ان کے نام کے آگے مولانا کا لفظ لگانا اچھا نہیں, یہ مولویت کی توہین ہوگی. ان کے ساتھ عالم کا لفظ لگانا بہتر نہیں, اس لیے کہ یہ لفظ عالم کی توہین ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, وہ عربی مدرسے میں 1 سال بھی نہیں پڑھے, اس لیے ان کو مولانا کہنا اچھا نہیں ہے. میں اپنے حساب سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں. اب سنے رضوی صاحب, جب ایک آن کے لیے موت آئی اور پھر زندہ ہے, دنیوی احکام ان کے اوپر لاگو ہے, وہ کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, یہاں تک کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں. مجھے بتائیں, یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے, امام کون بنے گا؟ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے, آپ مزہ لے رہے ہیں, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ زندہ ہے, لیکن مزہ لے رہے ہیں, امت لڑ رہی ہے, لڑنے دو. مسئلے کا حل اللہ کے نبی خود جب نہیں بتا رہے ہیں, بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے اور فرماتے ہیں کیا میں تمہیں جناب محمد رسول اللہ کا فرمان نہ سنا دو؟ آپ اپنی زندگی میں ہی کہہ گئے تھے. ابو بکر فرماتے ہیں کہ نبی اپنی زندگی میں ہی بتا گئے, یعنی زندگی میں اعلان کر گئے اب زندہ نہیں ہے, زندگی میں جو بتا گئے وہ میں فرمان سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا الائمۃ من قریش, امامت قریش میں باقی رہے گی, خلافت قریش میں باقی رہے گی. انصاریوں نے جب یہ سنا تو اپنا دعویٰ واپس لے لیا. اے ابو بکر صدیق, اگر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے تو میں اپنا دعویٰ واپس لے رہا ہوں, اب میرا کوئی حق نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا فرمان آ جانے کے بعد میں نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا, آپ لوگ خلیفہ بنا لیجئے جس کو چاہے. اور سارے لوگوں نے مل کر ابو بکر صدیق پر اتفاق ظاہر کر دیا ہے. مجھے بتائیں رضوی صاحب اور ان کے چیلے, مجھے بتائیں رضوی صاحب اور ان کے چمچے, مجھے بتائیں
ایک آن کے لیے موت آتی ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے. پھر مدینے کے انصاریوں نے اللہ کے نبی کی باڈی کے پاس جا کر یہ کیوں نہیں پوچھا اے اللہ کے نبی ابو بکر فرما رہے ہیں الائمۃ من قریش, کیا آپ نے کہا ہے, کیا یہ صحیح ہے, کیا آپ نے یہ اعلان کیا تھا؟ لیکن کوئی نبی سے نہیں پوچھ رہا ہے. نبی اکرم وہی ہے. اب 32 گھنٹے تک نبی اکرم کو دفنایا نہیں گیا ہے. میرے بھائیوں, اگر ایک آن کے لیے نبی پر موت آتی ہے اور پھر زندہ ہو جاتے ہیں تو 32 گھنٹے تک نبی کو دفنایا نہیں گیا. ظاہر بات ہے اس 32 گھنٹے میں ظہر کا ٹائم آیا, عصر کا ٹائم آیا, مغرب کا ٹائم آیا, عشاء کی نماز کا وقت آیا اور فجر کی نماز کا وقت آیا. مجھے بتائیے جناب محمد رسول اللہ کو 32 گھنٹے تک دفنایا نہیں گیا, نبی کی باڈی رکھی ہوئی ہے, آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. مجھے بتاؤ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ابھی دفنایا بھی نہیں گیا ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. ظہر کی وہ نماز کون پڑھا رہا ہے؟ مجھے جواب دے فاروق رضوی, اور نہیں جواب آتا ہے تو میرا چیلا بننے, میرا شاگرد بننے کی اجازت مجھ سے مانگے. میری مرضی ہوگی تو بنا لوں گا ورنہ ان کو ریجیکٹ کر دوں گا. سنو 32 گھنٹے تک اللہ کے نبی کو دفنایا نہیں گیا, ایک آن کے لیے موت آئی پھر زندہ کر دیے گئے. فاروق رضوی صاحب نبی کی باڈی رکھی ہوئی ہے اور ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے. جانتے ہو وہ نماز کس نے پڑھائی؟ وہ نماز حضرت ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں. اور کوئی بھی نبی کا ساتھی اور 1,44,000 صحابہ میں کوئی بھی نبی اکرم سے نہیں کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی اٹھیے, آپ کو تو ایک آن کے لیے موت آئی, اب آپ زندہ ہو گئے, چلیے مصلی امامت پر آپ نماز پڑھائیے. نبی اکرم لیٹے آرام کر رہے ہیں, آپ کو روح سے انصری سے پرواز ہو گئی. نبی کی غیر موجودگی میں ظہر کی نماز ابو بکر پڑھا رہے ہیں, عصر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے, عصر کی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی, مغرب کی نماز ابو بکر نے پڑھائی, عشاء کی نماز بھی ابو بکر نے پڑھائی, یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی ابو بکر نے پڑھائی. مجھے بتاؤ تمہارے یہاں ایک آن کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک آن کتنا بڑا ہے؟ ظہر کی نماز ابو بکر پڑھا رہے ہیں اور نبی اکرم زندہ ہے, پھر بھی کوئی کہہ نہیں رہا ہے کہ آپ نماز پڑھائیے, اور پڑھ بھی نہیں رہے, لیٹے ہیں. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کی چارپائی ہے اور آپ اس پر لیٹے ہیں, کیونکہ ان سے نماز کے لیے نہیں کہا جا رہا کہ آپ پڑھائیے, کیونکہ صحابہ جانتے ہیں محمد رسول اللہ کی تعلیم یہ تھی جو روح کب سے انصری سے نکل جاتی ہے پھر وہ لوٹ کر دنیا میں واپس نہیں آتی ہے. اس لیے اب اللہ کے رسول تو اب دنیا میں دوبارہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے. اسی معاملے کو لے کر تو جھگڑا ہوا تھا, حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی, اگر کسی نے کہہ دیا نبی کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا. اللہ کے نبی کو اللہ سے ملنے گئے جیسے موسیٰ گئے تھے اور پھر واپس آئے, نبی بھی واپس آئیں گے, تو چونکہ اس میں حیات کا عقیدہ تھا, نبی زندہ ہے وہ لوٹ کر آئیں گے, اس عقیدے پر سر ابو بکر نے لگائی تھی. فرمایا عمر ہوش میں آؤ, تمہیں نہیں معلوم اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور چلے گئے تو لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے. آئے عمر کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. محمد رسول اللہ تو ایک پیغمبر ہے, ایک رسول ہے, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں, کیا یہ انتقال کر جائیں؟ افإن مات, کیا اگر یہ انتقال کر جائیں, یعنی نبی محمد اگر انتقال کر جائیں, او قتل یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین سے منہ پھیر لو گے؟ میرے بھائیوں, قرآن کی آیت سے دلیل دی حضرت ابو بکر صدیق نے, حضرت عمر نے اپنا عقیدہ بدل لیا, کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اچھا میرے پیارے بھائیوں, قصور تمہارا نہیں ہے, تمہارا کیا قصور ہوگا؟ ہم تمہیں کیوں مجرم کہیں؟ لیکن اتنا بتا دو, اللہ کے نبی کی ڈیڈ باڈی ہے, اب نبی کو غسل دیا جا رہا ہے, صحابہ کو معلوم نہیں ہے نبی کو غسل کیسے دیا جائے. سنیے, مجھے بتائیں ناپوری بابا, میرے بھائیوں, نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہو گئے,
اور 32 گھنٹے تک آپ کی ڈیڈ باڈی کو دفنایا نہیں گیا. مجھے اتنا بتائیں کہ غسل دیا جا رہا ہے، لیکن صحابہ کو معلوم نہیں ہے کہ غسل کیسے دیا جائے. کپڑے اتار کر دیا جائے یا کپڑے پہنا کر دیا جائے؟ کپڑے اتار کر دیا جائے یا کپڑے پہنا کر دیا جائے؟ معلوم نہیں. آپس میں مشورہ کر رہے ہیں نبی کے کپڑے اتارے جائیں گے یا نہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں، نبی کے کپڑے کیسے اتار سکتے ہو؟ نہیں، نبی بھی ہم لوگوں کی طرح کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، جیسے اور لوگوں کو غسل دیا جاتا ایسی نبی کو بھی غسل دیا جائے گا، کپڑے اتارے جائیں گے. اختلاف نے سنگین حالات پیدا کر دیے، تلواریں کھنچ گئی. کیسے غسل دیا جائے، کپڑے اتار کر یا پہنائے ہوئے؟ نبی کو ایک آن کے لیے موت آئی، پھر زندہ کر دیے گئے. صحابہ میں تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، اختلاف ہو گیا، لیکن نبی مزہ لے رہے ہیں. بقول اس لکھنے والے کتاب کے آپ کہہ بھی نہیں رہے ہیں نہیں مجھے کپڑے پہنا کر کے سن دو. اتنا کہہ دیتے مسئلہ حل ہو جاتا. ارے تمہارے یہاں تو ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جب ان کا جنازہ لے کے جا رہے تھے لوگ تو وہ آنکھیں کھول کر دیکھ رہے تھے کہ میرا جنازہ کون لوگ لے کے جا رہے ہیں. اور جب جنازے کی نماز پڑھانے والا شرط تھی کہ ایسا آدمی ہو جو جس کی تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو، تو ایسا آدمی کہیں نہیں ملا، تو خود انہوں نے اپنی نماز خود پڑھائی جنازے کی. پتہ نہیں مرا تھا کہ زندہ تھا، اپنی جنازے کی نماز خود پڑھا رہا ہے. میرے بھائیوں تصور کرو، تمہارے آنکھیں کھولنے والا آدمی بزرگ یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ میرا جنازہ کون اٹھا کے لے جا رہا ہے اور اپنی جنازے کی نماز خود پڑھا رہا ہے، تو کیا نبی اکرم زندہ ہونے کے باوجود اتنا نہیں بول سکتے تھے کہ نہیں مجھے کپڑے پہنا کر غسل دو یا کپڑے اتار کر؟ صحابہ لڑ رہے ہیں، اختلاف ہے. نہیں، اللہ کے نبی تو نہیں بولے. اور کیسے بول دیں؟ انک میت و انہم میتون کا قانون لاگو ہو چکا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ قانون لاگو ہو چکا ہے. نبی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اختلاف کو ختم کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگ اختلاف کر رہے تھے سب کو نیند گنود کی طاری کر دی. ابن ماجہ کی روایت ہے سب کو نیند آ گئی، سب سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آ گیا، اٹھ گئے ہو. سب کو خواب میں بتا دیا، سب کو خواب میں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نبیوں کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، ان کو کپڑوں کے پہنائے پہنائے اوپر سے غسل دیا جاتا. جب ہر آدمی نے یہ خواب بیان کیا، ہر آدمی نے یہ بتایا کہ یہ بات آئی ہے، اللہ نے مجھے یہ خواب دلایا کہ نبیوں کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، بغیر کپڑے اتارے غسل دیا جائے، تو سب نے کہا یہ تو میں نے بھی دیکھا، یہ میں نے بھی دیکھا. اختلاف ختم ہو گیا. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا میرے بھائیوں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اختلاف ختم نہیں کر رہے ہیں، بول نہیں رہے ہیں، بلکہ ایسا ہو رہا ہے اللہ کے نبی کی ڈیڈ باڈی ہے اور بقول آپ کے ایک لمحے کے لیے انتقال ہوا، ایک آن کے لیے پھر زندہ کر دیے گئے. لیکن یہ اختلاف ہوتا ہے نبی کو دفنایا کہاں جائے گا؟ مکے والے بول رہے ہیں ہم اللہ کے رسول کی باڈی کو مکہ لے جائیں گے، مکے میں دفنائیں گے. دوسرا گروہ اٹھتا ہے کہتا کہ ہم خانہ کعبہ میں دفنائیں گے. تیسرا گروہ اٹھتا ہے کہتا ہم مدینے میں دفنائیں گے. چوتھا گروہ صحابہ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہم مسجد نبوی میں دفنائیں گے. پانچواں ایک اور گروہ نکلتا ہے، وہ کہتا ہے نہ مکہ نہ مدینہ نہ خانہ کعبہ نہ مسجد نبوی، ہم نبی اکرم کو بیت المقدس لے جائیں گے اور بیت المقدس میں دفنائیں گے. پانچ گروہ ہیں، لیکن نبی اکرم ایک آن کے لیے انتقال کی اور پھر زندہ ہیں. اس اختلاف کو دیکھ رہے ہیں، پانچ گروہ ہو گئے، لیکن یہ نہیں کہہ پا رہے نہیں مجھے نہ مکہ نہ مدینہ، مجھے وہیں دفناؤ جہاں میرا انتقال ہوا ہے. جانتے ہو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا زندگی میں جب آپ زندہ تھے تو فرمایا تھا نبیوں کی روح جہاں قبض ہوتی ہے وہیں پر ان کو دفنایا جاتا ہے، یعنی اشارہ ہے کہ مجھے بھی وہیں دفناؤ جہاں میری روح قبض ہو. لہذا اسی جگہ پر اللہ کے رسول کو دفنایا جائے گا. غرض یہ کہ نبی زندہ ہیں
تمہارے عقیدے کے مطابق، لیکن بول نہیں رہے ہیں اور اختلاف کرانے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، یہی کہنا چاہتے ہو؟ بتاؤ رسول کی توہین کون کر رہا ہے؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ معاملات تھے۔ آئیے اب ذرا ایک چیز اور بتائیں۔ ارے جن حیات بزرگوں کی کو زندہ مان لینے کے نقصانات کیا کیا ہوئے آپ کو معلوم ہے؟ جب نبیوں کو زندہ مانا، ولیوں کو زندہ مانا، تو یہ سید احمد کبیر بدوی کا حال دیکھ رہے ہیں کیا ہوا؟ عبد الوہاب جاؤ، یہ لڑکی میں نے تمہیں دی، یہ قریب ہبا، یہ نقصانات پیدا ہو رہے ہیں اسی ملفوظات میں۔ دیکھیے ابھی میں نے نشان نہیں لگایا ہے، تھوڑا سا ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا، اسی ملفوظات کے اندر ہے۔ کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ ذرا آپ تصور کریے کہ عبدالعزیز دباغ کے نام کا ایک بزرگ ایک بزرگ تھے، جانتے ہو؟ ان کے ایک مرید تھے سیدی موسیٰ سجل ماسی۔ سیدی موسیٰ سجل ماسی، سیدی موسیٰ سجل ماسی کی 2 بیویاں تھیں۔ دیکھیے زندہ مان لیا بزرگوں کو تو کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ سیدی موسیٰ سجل ماسی کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں بیویاں ایک ہی کمرے میں سو رہی تھیں، اور یہ اپنی دونوں بیویوں میں سے ایک بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے۔ بھائی 2 بیوی ہیں، دونوں میری ہے، میری پراپرٹی ہے، میری ملکیت ہے، تو دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے اور ہم بستری کر لی۔ اب لیٹ گئے، سو گئے۔ بڑا کتاب لکھنے والے تیری عقل پر تعجب ہے، ایسا تو شراب کے نشے میں دھت ہو کر بھی ایسا آدمی کتاب نہیں لکھے گا جو اس نے لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ ایک کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ اب لیٹے کمرے میں، صبح اپنے شیخ کے پاس گئے۔ کس کے پاس؟ عبدالعزیز دباغ کے پاس۔ تو شیخ کہنے لگے کل کی رات تم نے بہت برا کام کیا، بٹ نہیں کرنا چاہیے۔ عبدالعزیز دباغ کہہ رہے کل کی رات تم نے بہت برا کام کیا۔ کیا کیا؟ کہا کہ تم ایک کمرے میں سوئے ہوئے تھے، تمہاری دونوں بیویاں ایک کمرے میں تھی، تم نے ایک بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی دوسرے کے ہوتے ہوئے بھی۔ تو یہ بولتے ہیں سیدی موسیٰ سجل ماسی، ہاں یہ تو بات صحیح ہے، 2 بیویاں کمرے میں سو رہی تھی، لیکن ایک کے ساتھ میں نے کی، جس کے ساتھ ہم بستری کی وہ جاگ رہی تھی، لیکن دوسری تو سو رہی تھی، میں نے اس کے سامنے نہیں کیا، وہ سو رہی تھی۔ عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں سو نہیں رہی تھی، مکر کر رہی تھی۔ مکر، ارے آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہی تھی، مکر کر رہی تھی۔ اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ حضور آئندہ نہیں کروں گا، لیکن ایک بات پوچھوں؟ کہا کیا؟ کہا کمرے میں تھا، میری 2 بیویاں تھیں، میں نے ایک بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، آپ کو یہ خبر کیسے معلوم؟ اے اے مرید بھی بڑا عقل مند تھا۔ کیا پوچھا؟ حضرت آپ کو کیسے معلوم؟ اب حضرت کا بھی جواب سنو، اے اے حضرت کا بھی جواب سنو۔ حضرت کہتے ہیں اس کمرے میں ایک اور پلنگ تھا، خالی پڑا تھا۔ کہا ہاں، کہا اس پر میں لیٹا ہوا تھا اور تیری حرکت دیکھ رہا تھا۔ رضوی صاحب بنارس کا پان کہہ کر چڑھاؤ گے تو پورا طوائف کھانا کھول کے رکھ دوں گا، چوپٹ ہو جاؤ گے۔ مولوی چرچیز کو بدنام کرنے سے بدنامی نہیں، بنارس سے جس دن رہائی ہوئی اسی دن بنارس کے لوگوں نے جلسے کا اعلان کر دیا۔ آج بھی اسی محلے میں میرا پروگرام تھا جس محلے کا لیٹر ہے بنارس کا، لیکن ہمارے بزرگ ہیں، محترم ہیں، نسو بھائی ہیں، اور بنارس کے 1-2 لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ 1-8 مہینہ تھوڑا سا اپنے ماحول کو سمجھائیے، اسی محلے کا میٹر، ابھی اس محلے میں پروگرام مت کیجیے، تھوڑا سا رک جائیے، صبر کیجیے، بعد میں بہت پروگرام ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جیل میں رہنے کے باوجود میں سوچ رہا تھا کہ بہت جلدی لوگ اس معاملے کو مان لیں گے، لیکن سب سے زیادہ ساتھ میرا بنارس کے لوگوں نے دیا۔ ہر دن بیچارے آئے، جماعت نے ساتھ دیا، اور اس محلے کے لوگوں نے، جس محلے کی لڑکی کو پیش کیا گیا میرے لیے، سب سے زیادہ اس محلے کے لوگ ہمارے پاس ملنے جلنے آئے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے جیلر کو لے دے کے معاملہ سمجھایا، مولانا کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مولانا کو دقت نہیں ہونی چاہیے، مولانا کو کام نہیں ہونا چاہیے۔ الگ روم مل گیا، الگ سے کھانا آنے لگا، لیکن پجڑا چاہے کتنا سونے کا ہو، بہرحال وہ پجڑا ہی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجبوریاں ہوتی ہیں،
لیکن ہم نے بھی وہاں جا کر اپنا وقت بیکار نہیں گزارا ہے۔ الحمدللہ ایک جمعے کا خطبہ دیا، نماز پڑھائی، جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا تھا، جمعے کا خطبہ چالو ہوا، لیکن جس دن میں نے جو پہلا جمعہ میں نے چالو کیا سب لوگوں نے پڑھا، اسی شام کو جیلر نے آ کر ہم سے کہا کہ مولانا صاحب معاف کیجئے، جو کام اس جیل میں شروع سے نہیں ہو رہا ہے وہ اب لاگو مت کیجئے، ہم مجبور ہیں، ہم جمعے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے روم میں نماز پڑھ لیجئے، لیکن جمعے کے لیے سب بیرک سے لوگوں کو نکالنا اور جمعے کی نماز، جمعے کے دن ملاقات بھی ہوتی ہے لوگوں کی، ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا بھائی اب ہم قانون سے تو نہیں لڑ سکتے، نیم سے لڑائی تو ایک اور مقدمہ میرے اوپر دائر ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ جیل کی زندگی تو ان کو اچھی طرح معلوم ہے جو جیلوں میں رہے ہیں میرے بھائیوں، صبح اٹھنا، جوڑے جوڑے بیٹھنا، گنتی ہونا، یہ تمام چیزیں جیلوں میں ہیں، لیکن الحمدللہ ادھر بھی ہم نے توحید کی دعوت دی، تعویذ اتروائے، جب تک رہا نماز کے لیے باجماعت نماز ہوتی رہی، کچھ اچھے کام بھی ہم نے کیے، شاید اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ میرے پیارے بھائیوں، جیل ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرے جیل میں جانے سے جتنا میں پریشان، اس سے زیادہ میری ماں ہوئی، اس سے زیادہ میرے باپ پریشان، اس سے زیادہ ہم تو اندر تھے، باہر والے کتنے پریشان، ہمارے پہلوان جی پریشر ہے، بلڈ پریشر ہے اور شوگر کے مریض، لیکن دوڑ رہے ہیں اور وکیل کے پاس جا رہے ہیں، پاس بنوا رہے ہیں اور وہاں کورٹ کے اندر بحث سن رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ فائل مینشن ہو، لیکن قسمت میں جتنے دن دانا پانی لکھا اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ 10 دن کا کام تھا، 10 دن کا، مجھے میرا وکیل بولا یار FIR میں لڑکی بول رہی میرے گھر، لڑکی کا ماں باپ بولا میرے گھر کبھی آئے نہیں، 164 میں لڑکی بول رہی میرے گھر کبھی نہیں آئے، ہوٹل میں ہوٹل بتا نہیں رہی ہے، کسی ہوٹل میں آپ کی انٹری نہیں ہے، میڈیکل رپورٹ میں کچھ نہیں، آپ آ جائیے سرنڈر کر دیجیے، کھڑے کھڑے بیل ہو جائے گی۔ میں تھوڑی سی غلطی کر گیا، مجھے کوئی پکڑنے تھوڑی آ رہا تھا، نہ میرے پاس وارنٹ آ رہا تھا، میں غلطی کر گیا، اپنے وکیل کی بات مان کر سرنڈر کر گیا، اور مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ سرنڈر کرتے ہی وشو ہندو پریشد بجرنگ دل سب پہنچ جائیں گے، اور ان سے زیادہ تو ہمارے یہ اونچی ٹوپی والے بھیا، ان کو ہر آدمی، اب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آتنکوادی ان کو لگ رہا ہے، غیر مسلموں کو اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی ان کو ہے، کیونکہ ان کے پیٹ کے دھندے رک رہے تھے، پیٹ کی توندیں موٹی ہو رہی تھی، تم نے کیا کیا، جس کو ہماری زبان میں بولتے تم نے کیا اکھاڑ لیا ڈاکٹر ذاکر نائک کا، تم نے ہندو دوسرے سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال کر رہا ہے، اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہا ہے، کیا کہا اللہ نے؟ وَمَنْ نَذَلُّ، سوال کر رہا ہے دنیا والوں، بتاؤ دنیا میں تم نے بہت بڑے بڑے گمراہ دیکھے ہیں، بڑے بڑے پد بھرش دیکھے ہیں، لیکن اس سے بڑا گمراہ اور اس سے بڑا پد بھرش، اس سے بڑا راہ حق سے بھٹکنے والا اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکار رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اس سے مدد طلب کر رہا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک، قیامت کی صبح تک اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے، قیامت کی صبح تک اس کی پکار نہیں سن سکتا ہے، اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ کہاں پہنچا دیا، گمراہ کہہ دیا۔ اس کا صاف رزلٹ یہ ہے کہ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر، مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کرسی پر بٹھا دے جس کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آگے والی آیت کے ٹکڑے کو سنیے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ میرے پیارے بھائیوں، بلکہ تھوڑا سا کہہ دوں میرے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، اس آیت کے ٹکڑے پر غور کر رہے ہیں، وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، اس کو پکار رہا ہے، اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ ارے جواب دینا تو بہت دور کی بات، جس کو پکار رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے پاس آیا تو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کے پکار سے بھی غافل ہے۔ کون آیا کون چلا گیا، کون آیا کون چلا گیا، وہ اس کی پکار سے بھی غافل، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ پکار کون رہا ہے، پکار کون رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جتنی چادریں چڑھا رہے ہو نا، اور جتنے پیسے ڈیگوں میں ڈالے جا رہے ہیں، یہ
اس کو تو پتہ ہی نہیں جس کو تم پکار رہے ہو. یہ تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں جن کی تونے آج تم بہت موٹی دیکھ رہے ہو. ان کے پاس جانتے ہو کتنے میں ڈیگ بکی؟ اجمیر کی ڈیگ جس میں پیسہ ڈالا جاتا ہے, پڑھے نا پیپر میں, کتنے کروڑ کی بکی, ٹھیکہ ہے. اب پورے سال کا اس نے مزار کو دے دیا اتنا روپیہ, چلو 3 کروڑ 4 کروڑ بک گئی وہ. اب اس نے ٹھیکہ لے لیا 1 سال تک, یعنی اس کو بھی بینیفٹ ملے گا. اب 1 سال تک جتنا پیسہ آئے گا یہ وہ لے گا جس نے اس ڈیگ کو خرید لیا ہے. فائدہ اس کو نہیں ہو رہا, فائدہ اس کو ہو رہا ہے. کہاں پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جن کو تم پکار رہے ہو وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. اس آیت کے بارے میں بھی ہمارے محترم کہیں گے, جرجیت صاحب یہ آیت بھی بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اتنی آیتوں میں کسی ایک جگہ بھی اللہ نے بت نہیں کہا. وہ چاہتا تو ان آیتوں میں سے کسی ایک میں تو بت کہہ دیتا, لیکن کسی ایک میں بھی بت, صنم اور اصنام کا لفظ بھی نہیں آیا, بلکہ اللہ ایک عام لفظ استعمال کر رہا ہے, کیونکہ حاجت روا اور مشکل کشا کسی کو بھی سمجھا جا سکتا ہے. میرے باپ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار اگر آج انتقال کر جائیں تو کل میں بھی کہہ سکتا ہوں ابا تمہارے در پہ آیا ہوں میری مدد کرو, تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. فرمایا کوئی بھی ہو, کوئی بھی جس کو بھی پکارا جا رہا وہ اس میں شامل ہے, چاہے وہ چاند ہو, ستارے ہو, آسمان ہو, درخت ہو, پیڑ ہو, پودے ہو, بت ہو, جس کو بھی اللہ کے علاوہ مدد طلب کی جا رہی ہے وہ اس میں شامل ہے. آئیے میرے بھائیوں, اب ہم آپ کے سامنے ایک اور چیز لے کر آ رہے ہیں. اس آیت سے بھی پتا چلے گا کہ جو لوگ انتقال کر گئے, حالانکہ قرآن کریم میں انتقال کا لفظ ہی نہیں ہے, ماتا, ماتو, ماتا, یہ لفظ مر گئے, مر گئے, مر گئے, یہ لفظ آیا ہے. لیکن مجھے ڈر لگتا ہے تمہاری جہالت سے کل صبح یہ نہ کہنے لگو بڑا جاہل تھا, بڑا پاگل تھا, مر گئے کہہ رہا, تیرا باپ مر گیا تب بھی کہنا میرا باپ مر گیا. ایک شخص جب مر جاتا ہے, اور قرآن کی آیت صرف شخصیت نہیں تمام لوگوں پر محیط ہوتی ہے, اس میں سب شامل ہوتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اور عرب کے لوگ جن کو پکارا کرتے تھے, جن کو پکارا کرتے تھے, ان کا ایک نقشہ کھینچ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب بتائیے کیا یہ نقشہ کسی بت کا ہو سکتا ہے جو اللہ کھینچ رہا ہے؟ عرب کے لوگ جن کو پکارا کرتے تھے, اللہ ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اب مرنے کے بعد یہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں, تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتے ہیں, تمہیں بیٹا بیٹی کیسے دے سکتے ہیں. سوال کر رہا اللہ. پڑھیے قرآن کی آیت, اور یہ آیت آپ کو کہاں ملے گی؟ سورہ اعراف آیت نمبر 195, آیت نمبر 195 195 سورہ اعراف. دیکھیے اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے, فرماتا ہے ام لہم ارجل یمشون بہا. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو آج وہ اس دنیا سے مر گئے, چلے گئے, ختم ہو گئے. اب تم ہی بتاؤ کیا ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ پیر تو ہیں لیکن چلنے والے نہیں رہ گئے. غور کیجئے یہ نقشہ کسی بت کا کھینچا جا رہا ہے. ام لہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ اگر مشکل کشا ہے, تمہاری حاجت روائی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ذرا وہ اب چل کے تو دکھائیں. پیر موجود ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے, کیونکہ وہ طاقت ہم نے چھین لی ہے. اب وہ طاقت ان کے اندر نہیں ہے. پیر موجود ہے لیکن چل نہیں سکتے. ام لہم ارجل یمشون بہا, ارجل یمشون بہا, ام لہم ایدی یبطشون بہا. آئیے دوسرے لفظ پر, ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے پاس وہ ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکتے ہو؟ ہاتھ ہے اب ان کے پاس, پکڑنے والے ہاتھ ہیں, لٹکے ہیں, کھلے ہیں, لیکن آپ ان کو ایسے مارو, ایسے مارو, ہاتھ سینے پہ مارو, کہیں لے جاؤ, اب وہ پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اب آپ کچھ بھی کرو اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ, اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایمانداری کے ساتھ بتانا کیا یہ بت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے؟ لیپ ٹاپ والے بابا ایمانداری کے ساتھ بتانا کیا یہ کسی بت کا نقشہ ہے؟ لوگوں کو بے وقوف بنا کر بہت تھک چکے ہو. قرآن کی آیتیں تمہارا پوسٹ مارٹم تمہاری زندگی میں کر دیں گی. ام لہم ایدی یبطشون
بها، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 195 نوٹ کر لو. کیا ان کے پاس اب وہ ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ سکے؟ آئیے قرآن کی اسی آیت میں یہ لفظ بھی موجود ہے. ابھی آپ پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے. ام لہم اعین یبصرون بها، کیا ان کے پاس اب وہ آنکھیں جس سے وہ دیکھ سکے؟ کیا آنکھیں ان کے پاس وہ جس سے وہ دیکھ سکے؟ یعنی آنکھ تو ہے لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے جو مر گیا، جو اس دنیا سے چلا گیا، وہ تمہاری دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے. سنو، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، پیر ہے چل نہیں سکتا، آنکھیں لیکن کھلی ہے مرتے وقت. ان کو بند کرنے کی بھی ضرورت اس کے بیٹے کو یا بیوی کو یا گھر کے کسی آدمی کو پڑ رہی ہے. آنکھیں اس کی بند کر رہا ہے، وہ اپنی آنکھیں بند بھی نہیں کر سکتا ہے. ام لہم اعین یبصرون بها، کیا تمہارے پاس وہ آنکھیں ہیں ان کے پاس کہ جس سے وہ دیکھ سکے؟ اور آخر میں وہ ٹکڑا بھی پیش کر دیا جس کا جھگڑا ہے اور جس پر ناپوری جیسے لوگ آتے ہیں اور جن پر ان کی روزی روٹی چل رہی ہے. مردوں کو سننے کا نام اور مردوں کی سنانے اور ان کے کان کی طاقت بتائی جاتی ہے. آگے اللہ نے کہا ام لہم آذان یسمعون بها، اب کیا ان کے پاس وہ کان بھی ہے جس سے وہ سن سکتے ہیں؟ یعنی اب کان موجود ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے. میرے پیارے سنی بھائیوں، لیپ ٹاپ والا بابا جھوٹ بول رہا ہے. رب کعبہ کی قسم تمہارا مذاق اڑا رہا ہے کہ یہاں تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا پالا کس سے پڑا ہے. ہم اتنے مشہور نہیں تھے جتنے تمہارے لیپ ٹاپ والے بابا نے ہمیں مشہور کیا ہے. ام لہم آذان یسمعون بها، کیا ان کے پاس وہ کان ہے جس سے وہ سن سکتے ہیں؟ اب دیکھیے ہمارا بھائی کیا مانتا ہے؟ قبر والا بابا چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ پردہ کر گئے. کیوں نہیں نکلتے قبر سے؟ پردہ کر گئے. پیروں میں طاقت ہے نہیں، نکل نہیں سکتے، یہ مانتا ہے. ہاتھ سے پکڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے. اور دیکھیے دیکھنے کی نہیں، لیکن سننے پر سارا زور دیا جا رہا ہے. مردے سنتے ہیں، سنتے نہیں ہیں تو قبر پہ قبرستان میں سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. اگر سنتے نہیں تو سلام. ابھی پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، آنے دیجیے وہاں پر. اگر سنتے نہیں تو اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب تم میت کو قبر میں دفن کرتے ہو، جب واپس جاتے ہو تو مردہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. سنتا نہیں ہے تو کیوں حدیث میں آیا؟ سنتا ہے. ابھی دیکھیے گا یہ دلیلیں جب دلائل کی کسوٹی پر رکھی جائے تو ان کے پر خرچے اڑ جاتے ہیں. اور کیسے پر خرچے اڑتے ہیں ابھی میں بتاتا ہوں. میرے بھائیوں ذرا غور کریے، پھر سے اس آیت کو سنیے. ام لہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها، کیا ان کے پاس وہ پیر ہے جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ کان ہے جس سے سن سکتے ہیں؟ صاف طور پر یہ آیت بتا دی گئی ہے کہ جن کو یہ پکارا کرتے تھے وہ بزرگ مانا کرتے تھے، ان کو اللہ کا نیک بندہ مانا جاتا تھا ان کو. اور انہی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد نہ ان کے پیروں میں طاقت، نہ ہاتھوں میں طاقت، نہ آنکھ میں طاقت، نہ کان میں طاقت. مانو تو قرآن کی آیت بہت کچھ، نہ مانو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کیا موہن بھاگوت نے جو بیان دیا تھا وہ سنا ہے آپ نے؟ آج بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، دیکھ لیجیے. موہن بھاگوت نے کہا تھا کہ ہم تو گھر میں واپسی کرا رہے ہیں، یہ میرے ہی تو بھائی ہیں. کیوں کہا تھا؟ کہا یہ ہم ہی سے تو کٹ کر گئے ہیں. آج بھی ایک ہی چیز ہے، ہم لوگ بھجن گاتے ہیں، یہ قوالی گاتے ہیں، چیز تو ایک ہی ہے. ہم لوگ 33 کروڑ دیوی
देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इनके भी तो कुछ कम नहीं है। हम कहते हैं हम इनके पास जाते हैं, मूर्तियों के पास या मजारों के पास जाते हैं, स्वभाव से भी एक मोहन भागवत ने ये मिसाल दे दी, उसको किसी ने नहीं ललकारा। अगर ये मिसाल मौलवी जर्जीज दे दे तो देखो भाग गया, बुर्का पहना, घेरा, भाग गया, मुनाजरा नहीं करता है। क्या इन आयतों का जवाब दोगे? मोहन भागवत ने साफ तौर पे कहा, गैरों के समझ में आ रहा है कि स्वभाव एक है, जो काम हम कर रहे हैं वही ये कर रहे हैं, बस नाम ही तो बदले हुए हैं। जो चीज कल तक जमाते अहले हदीस कहती रही वो चीज बुरी लगती थी ना, कर्फ्यू लगते थे, झगड़े होते थे, साथ ये ऐसे वैसे, ये वैसे वैसे, आज एक हल्की सी चोट लगी सबकी खोपड़ियों में बैठ गया मसला 3 तलाक का। देख रहे हैं ना, सबकी खोपड़ियां ठिकाने पे आ गई। अरे जो चीज मोदी जी चीख चीख के कह रहे हैं वही चीज तो जमाते अहले हदीस के लोग भी कहते थे कि तलाक 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 कहकर एक साथ अपनी औरतों को मत छोड़ो, सोचने और समझने का मौका दो, यही तो बात वो कहते थे। आज पेपरों में लखनऊ का मुस्लिम पर्सनल्ला तक बैठ गया और कहने लगा कि हाँ अब निकाह नामे पे लिखना चाहिए कि 3 तलाक 3 बार अगर दोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी 3 साल की है, और तलाक जब दिया जाए तो 3 तलाक एक साथ न दिया जाए। अब क्या कह रहे हैं कि तलाक देने का तरीका गलत है। हाँ ये मानते हो जाती है, लेकिन तलाक देना नहीं चाहिए ऐसा। जितना तुमने जोर मोदी जी के ऐलान करने से पहले, जितना जोर अहले हदीसों से लड़ने में और 3 तलाक को 3 मानने में जोर दिया था, अगर इतना जोर तुम्हारी पूरी हनफियत, सुन्नियत और बरेलवियत ने मिलकर अगर तलाक देने के तरीके पर दिया होता कि तलाक इस तरह दी जाए, तलाक देने का सही तरीका ये है, तो आज हमारी मुस्लिम औरतें आज इस तरीके से बेगानी नहीं होती कि देख लीजिए पेपर में लिखा है 78 साल का आदमी 74 साल की बीवी को रखना चाहता है, लेकिन बीच में हलाले की दीवार खड़ी है, वो कह रहा है कि आप 3 तलाक 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 देने का नतीजा मेरे सामने आ रहा है, मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं, लेकिन मेरी बीवी मेरे करीब आना चाहती है, लेकिन ये कठमुल्ला आने नहीं देते हैं। पेपर सुर्ख हो रहे हैं मेरे भाइयों। अब हाई कोर्ट में जानते हो मुस्लिम पर्सनल्ला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, कपिल सिब्बल साहब ने दलील तो कुछ नहीं दी, कहा ये 1400 साल पुरानी रस्म है, चली आ रही है, और जब कोई रस्म पुरानी हो जाए तो उसको बदली नहीं जा सकती है, वो आस्था का सवाल बन जाती है। जानते हो ये दलील दे रहे हैं कपिल सिब्बल साहब, क्या कह रहे हैं कि पुरानी रस्म है और रस्म जब पुरानी हो जाए तो आस्था बन जाती है, उसको बदला नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने, सरकारी वकील ने कपिल सिब्बल की इस दलील की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा तब तो सती प्रथा की रस्म फिर चलना चाहिए, फिर तो बहुत पुरानी रस्म थी, शौहर के मरने के बाद बीवी को भी चिता में जला दिया जाता था, फिर तो ये बुरी रस्म को फिर से जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि रस्म जब पुरानी हो जाती है तो वो आस्था का सवाल बन जाती है। ये कौन सी दलील दी जा रही है मुस्लिम पर्सनल्ला के वकील की तरफ से कि 1400 साल पुरानी रस्म है? रब्बे काबा की कसम, झूठ बोल रहे हो। अल्लाह के नबी के जमाने में कभी 3 तलाक एक साथ नहीं दी गई, और जिन लोगों ने दी नबी अकरम ने कहा नहीं वो एक ही है, जा तो अपनी बीवी से रुजू कर ले, अपनी बीवी को बना ले। मेरे भाइयों नबी अकरम की पूरी जिंदगी में एक मजलिस की 3 तलाक 3 नहीं मानी गई, वो एक ही मानी गई। हजरत अबू बकर के पूरे 2 साल तक एक मजलिस की 3 तलाकों को एक ही माना जाता रहा, 2-3 नहीं माना गया। हजरत उमर फारूक के जमाने में भी 2 साल तक या 3 साल तक एक मजलिस की 3 तलाकों को एक ही माना जाता रहा, लेकिन जब लोगों में ज्यादती हो गई, तलाक को मजाक बना लिया, तो बतौर सजा के एक कानून बना दिया था हजरत उमर ने कि आप जो अपनी बीवी को 3 तलाक देगा वो 3 मान लिया जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों वो बतौर सजा के कानून बना था, और एक खलीफा को कानून बदलने का हक था, लेकिन कानून बनाया गया। माफ कीजिएगा, शरीयत का हुक्म और शरीयत को मनसूख नहीं कर सकते हैं हजरत उमर, अल्लाह के रसूल के बनाए हुए कानून को तोड़ नहीं सकते हैं। इसी वजह से याद करिए आप, हजरत उमर फारूक का जब इंतकाल हो रहा था तो उनको नदामत इस बात की थी कि काश मुझे लोगों ने मजबूर नहीं किया होता तो मैं नबी अकरम के इस कानून को नहीं बदलता और 3 तलाक को 3 नहीं मानता। लोगों ने मजबूर किया मुझे, लोगों ने मजबूर किया। ये नदामत हो रही थी हजरत उमर फारूक को। जिस तरह जब
جب عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا تو ان کی بیوی نے کہا عمر تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت اور حکم جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلینا فی المسجد، اللہ کی بندیاں اگر مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو تم ان کو مت روکو۔ آئے عمر ہم نے محمد رسول اللہ پر ایمان لا کر ان کے قانون کو مانا ہے۔ حضرت عمر نے مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا لوگوں میں اپنی بیوی کو جب منع کرتا ہوں کہ حالات اچھے نہیں ہیں مسجد میں مت آؤ تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہارا قانون مانوں یا محمد رسول اللہ کا۔ جب نبی اکرم نے اجازت دیتی ہے تو عمر تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اور جب میری بیوی مجھے محمد رسول اللہ کی شریعت کا حوالہ دیتی ہے تو پھر میں اس کو روک نہیں پاتا ہوں، میں اس کو منع نہیں کر پاتا ہوں۔ میرے بھائیو حضرت عمر فاروق کی شخصیت کو بدنام نہ کرو کہ عمر فاروق نے 3 کو 3 مان لیا تھا، عمر فاروق نے 3 کو 3 مان لیا تھا۔ کل تک اہل حدیث اس بات کو کہتے تھے تو تمہیں برا لگتا تھا، کہیں کہیں کرفیو لگ جایا کرتے تھے۔ یہ کانپور کے لوگ آئے ہوئے بیٹھے ہوئے، یہ 153 کا مقدمہ اسی طلاق کے مدعے کو لے کر میرے اوپر چلا جس کے لیے میں 2 گھنٹے کے لیے کانپور کی جیل کے اندر بھی گیا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ طلاق کے اسی میٹر پہ میں بولا تھا اور مجھے جیل میں جانا پڑا۔ کل تک یہ حالت تھی، آج ایک ہلکی سی چوٹ لگی، عقل ٹھکانے آ گئی کہ ہاں ایسے نہیں دینا، ایسے ہی چاہیے۔ اب آئی، اب دیکھیے فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا، اب دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں تمہاری مصیبت کی اس گھڑی میں آج بھی جماعت اہل حدیث تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ آج ہمارے 3 طلاق کے مسئلے پر حملہ کیا گیا، کل 2 شادیوں 3 شادیوں پر بھی حملہ ہوگا، پرسوں 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنے پر بھی حملہ ہوگا۔ پتہ نہیں ہماری شریعت کہاں جائے گی، ہمارا مسلم پرست اللہ کہاں جائے گا، لیکن ذرا سنجیدگی سے مسئلے پر غور کیا جاتا اور مسئلے کا حل کتاب و سنت میں تلاش کیا جاتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتے۔ اگر طلاق لینے کا صحیح طریقہ بیان کر دیا جاتا اور بتا دیا جاتا تو آج مودی جی یہ جملے نہیں اٹھاتے۔ الگ بات ہے بیچارے خود اپنی بیوی کو چھوڑے بیٹھے لیکن مسلم عورتوں کی فکر ہے ان کو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کہہ کیا رہے ہیں میری مسلمان بہنیں؟ ایک آدمی سعودی عرب میں بیٹھ کر غصے میں کہہ دیتا طلاق 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 اور میری بہن بیچاری مجبور ہو جاتی ہے اور وہ محروم ہو جاتی ہے۔ بہت دیر میں فکر ہوئی ہمارے مودی جی کو، چلو ہوئی تو ہے، بہت دیر میں ہوئی ہے۔ مسلم عورتوں کے لیے ہمدردی کا دروازہ کھلا ہے، لیکن کاش مودی جی ذرا زکیہ جعفری کے لیے بھی ہمدردی کا دروازہ کھول دو۔ اور جو ہماری مسلم عورتیں گجرات کی دھرتی پر بیوہ ہوئی ہیں، جن کے شوہر مارے گئے ہیں، آج تک ان قاتلوں کا پتہ بھی نہیں چلا، CCTV کیمرے میں ان کی شکلیں موجود ہیں، لیکن مقدمہ چلنا تو بہت دور کی بات، ابھی ان کی گرفتاری تک نہیں ہوئی ہے۔ کاش ان عورتوں کی ہمدردی کا دل بھی تمہارا بڑا ہو جاتا اور ان کی ہمدردی کے لیے بھی دروازہ کھل جاتا تو ہم تھوڑا سا تمہاری ہمدردی کر دیتے کہ اب مودی جی ہمارے ساتھ ہمدرد بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں موہن بھاگوت کی سمجھ میں آ رہا ہے صحیح چیز کیا ہے، مودی جی اور یوگی جی کے سمجھ میں آ رہا ہے صحیح چیز کیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے صحیح چیز کیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صحیح چیز کیا ہے۔ ذرا اب وہ آیت بھی سن لیجئے جس میں لفظ تک آ گیا ہے، اور وہ آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 194۔ ابھی اسی سورہ اعراف کی آیت پڑھی تھی میں نے، یہ والی ام لہم ارجل یمشون بہا، اس سے پہلے والی آیت پر ذرا غور کیجئے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے تلئی کھول دی اور یہ ثابت کر دیا کہ لیپ ٹاپ والا بابا جو بول رہا ہے کہ بدھ مراد ہے یہ جھوٹا ہے۔ قرآن کی آیت سامنے رکھ رہا ہوں اور اپنے حافظوں سے پوچھ لینا کہ مولانا جرجیز نے سورہ اعراف آیت نمبر 194 پڑھی ہے یہ ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا ترجمہ اپنا قرآن کھول کے دیکھ لینا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ عرب کے کافر، اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، جن سے مدد مانگتے ہیں، جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہیں، عباد امثالکم، یہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، عبد کی جمع عباد، یہ تمہارے ہی طرح
کے بندے ہیں، عباد امثالکم، یہ تمہارے جیسے انسان ہیں، یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ ان بریکٹ فاروق رزوی جھوٹا ہے جو کہہ رہا ہے کہ بت مراد ہے، فلعنت اللہ علی الکاذبین، ہم تیرے جھوٹ کو رب کی عدالت میں لاتے ہیں۔